الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وعطرتہ وخلفائہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج کی یہ پروقار محفل پاک اصالِ ثواب کے حوالے سے منعقد پذیر ہے۔ اصالِ ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں جس کے بدلے میں ہمیں ثواب ہو، اور وہ ثواب جو ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ جو ہمارا عزیز دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اللہ اس کو عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسا کام کرنا جس کے بدلے میں ثواب ہو، ایسے کام نہ کریں کہ جس کے بدلے میں ثواب نہیں ہوتا، لہذا ثواب نہیں ہوگا تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو تبھی ہم کسی کو کچھ دے پائیں گے، اگر ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیگر بہت سارے کام احادیث میں مروی ہیں کہ جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اور جن کی وجہ سے مرحوم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور ان کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا گمان کرتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، انسان اس گمان میں پڑا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی اس کی مرضیوں پر ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کو جو شتر بے مہار ہوتا ہے، جس کو یوں ہی نہ باندھا جائے نہ اس کے گلے میں کوئی رسی ڈالی جائے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر سے کھا لیا کبھی ادھر سے کھا لیا، جہاں جی چاہا منہ مارا اور جس کنویں سے جی چاہا پانی پیا اور جس فصل سے جی چاہا کھایا، تو ایسے پھرتا رہتا ہے، اس کو سدا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان بھی یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس کو بھی شاید ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کا بالک نہیں ہوگا، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ ویسے ہی پھرتا رہے گا، جدھر سے مرضی چاکاتا نہیں کرتا رہے اور جس کا مرضی مال کھاتا رہے اور جس پر مرضی ظلم کرتا رہے اور جس کو مرضی گالی گلوچ کرتا رہے، جس کو لڑائی کرتا رہے اور جس کا مرضی حق کھاتا رہے اور جناب بدکاریاں کرتا رہے اور جناب یہ سارے معاملات کرتا رہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ایک دائرہ کار کے اندر بنایا ہے، جب وہ مسلمان ہے تو اس کو اس کے احاطے کے اندر ہی رہنا پڑے گا، اس احاطے کو
اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کا ایک مکمل ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات اس کا طے کر دیا گیا ہے، انہی بنیادوں پر ہی اس کو چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ لہذا اسلام کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کی باتوں کو مان کر جس سے منع کر دیا جاتا ہے اس سے منع ہو جائے، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرے، وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا بیشتر حصہ جو ہے نا وہ انسان کو آخرت کی یاد دلانے میں نازل فرمایا ہے کہ بندے کو یاد ہونا چاہیے کہ قیامت ایک مقررہ چیز ہے اور اس کا جو ہے نا وہ لازم ہے اس کا وقوع پذیر ہونا، تاکہ ایک فیصلہ کر دیا جائے، بندے کے درمیان ایک فیصلہ ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین لوگوں میں سے ان کی ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ یوں کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اب ہماری دنیا میں دیکھیں، جس بندے کی مرضی زبان سے سنے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے، یہ مانتا ہے یار ہم نے کوئی یہاں بیٹھ رہنا ہے، ہم نے تو ایک دن جانا ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، کون سا یہاں پہ بیٹھا ہے، پہلے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، بعد والے آنے والے بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، صبح ہونی بھی نہیں ہونی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا رہتا ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے کوئی بھی، اس پر ایمان پختہ نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے یہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ زبانوں سے کہتے رہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو بندے کو تو نیند ہی نہ آئے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر بندے کے دل میں یہ بات سرایت کر جائے، اس کے ذہن میں سرایت کر جائے یہ بات کہ اس نے پتہ نہیں کس لمحے اس کے دل کی دھڑکن بند ہونی ہے، پھر اس نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا کھڑا ہونا ہے اور وہاں پہ سوالات کے جوابات دینے پڑنے ہیں، یہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے تو اس کو تو نیند ہی نہ آئے، اس کو تو کھانا پینا ہی بھول جائے، سارے معاملات اس کے ختم ہو جائیں، وہ صرف اس سوچ میں لگا رہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس پروردگار مالک الملک کی بارگاہ میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری عادات و خصائل کیسی ہیں کہ ہم زبانوں سے ہر بندہ کہتا رہتا ہے کہ جی ہم نے ماری جانا ہے، پتہ ہے ماری جانا ہے، پھر بھی ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ والا گھر بھی ہم نے لے کے چھوڑنا ہے، پتہ ہے ہم نے مری جانا ہے، پتہ نہیں صبح ہونی ہے یا نہیں ہونی، پھر بھی ہم نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو کسی دن ہاتھ لگا نا تو اس کو مزہ ضرور چکھانا ہے، فلاں سے بدلہ ضرور لینا ہے، فلاں کو جناب بتا دینا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جب پتہ ہو نا بندے کو، یہ صرف زبان کی باتیں ہوتے ہیں، جب بندے کو پتہ ہو کہ نہیں رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آگے ایک اونٹ ہے، اونٹ بپھرا ہوا، پاگل ہوا پڑا ہے، بپھرا ہوا ہے اونٹ، دوڑ رہا ہے گلیوں میں بازاروں میں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، جو آگے آتا ہے سامنے کسی کو لات مارتا ہے، کسی کو گردن سے مار کے اڑاتا ہے، کسی کو کاٹتا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس نے جناب انت مچایا ہوا ہے، سارے محلے میں لوگوں کو ہراساں کیا ہوا ہے، خوف و ہراس کا منظر قائم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے، ایک بندے نے کہا جناب حضرت آپ رک جائیں ذرا، یہ اونٹ ہے بڑا بپھرا ہوا ہے، یہ تکلیف پہنچاتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے مارتا ہے اس کو، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی رکو ذرا میں دیکھتا ہوں۔ وہ اونٹ کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پاس گئے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ کھڑا رہا، آپ نے اس کو پکڑا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے نا اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے ایک دو جملے کہے تو چلے گئے، ایک دو جملے ہی بس کہے تو چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو بس وہ اونٹ وہاں کا وہیں رہ گیا، وہیں کے وہیں کھڑا رہ گیا، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، نہ اس کے بعد اس نے چارہ کھایا، نہ پانی پیا، نہ جناب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ جو بپھرا ہوا تھا اس نے گردن بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کچھ وقت گزر گیا،
موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے تو واپس گزرے تو دیکھا اونٹ وہیں پہ کھڑا ہے، لوگ کھینچتے ہیں وہ جاتا نہیں ہے، اس کے آگے جناب پانی کے ٹپ بھی بھر کے رکھے ہوئے ہیں، چارہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ منہ نہیں لگاتا کسی کو۔ اب لوگ اس کے بچے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس کے پاؤں کو بھی چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، وہ حرکت بھی نہیں کرتا، سوکھا پڑا ہے، ہڈیوں کی مٹھی بنا پڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اس کو کیا ہوا، اس اونٹ کو کیا ہوا؟ تو لوگ بتانے لگے حضرت پتہ نہیں کیا ہوا، آپ نے ہی پتہ نہیں کیا کہا ہے، کچھ دن پہلے آپ یہاں سے گزرے تھے تو یہ جناب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کسی کے بس میں نہیں تھا، بڑے بڑے جوان اس سے ڈر کر بھاگ رہے تھے، تو آج تو یہ ایسا ہو گیا ہے، بچے جناب اس کو چوٹیاں کاٹ کاٹ کے بھاگ رہے ہیں، اس کی جناب دم کو کھیلتے ہیں، جھولے لیتے ہیں ساتھ میں، یہ حرکت ہی نہیں کرتا، یہ دیکھو کیا حال ہو گیا اس کا، آنکھیں نم ہیں، بھیگی ہوئی آنکھیں ہیں اور جناب سوکھا پڑا ہے، تو کیسا اس کا حال ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو اس کو اور کچھ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف اس کے کان میں صرف یہی کہا تھا کہ کیا ہوا ہے، کس بات پہ مان کرتا ہے، کس بات کا تجھے تکبر ہے، مرنا نہیں ہے ایک دن تو نے، مرنا نہیں ہے ایک دن تو نے۔ بس اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں نے تو ایک دن مرنا بھی ہے، تو اس کو بھول گیا سب کچھ، ساری اکڑ نکل گئی، سارا تکبر اور غرور ختم ہو گیا، وہ جو طاقت کا نشہ تھا نا اس کا وہ جاتا رہا، یہ صرف سہم گیا اس بات پر کہ میں نے ایک دن مرنا ہے۔ جب جانور کو سمجھ آ جائے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے، تو جو انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں سمجھتا، وہ کیوں اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کو ویسے ہی اس کی مرضی پر ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو مرضی کرتا رہے۔ تو اس لیے قیامت قائم اس لیے ہوگی کہ جناب وہاں پر ہر ایک کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور جناب لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، نوافل بھی پڑھتا رہے، زکوٰۃ و خیرات بھی کرتا رہے، تو وہ بھی مر جائے۔ اور ایک بندہ ایسا ہو جو ہر وقت اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا رکھا ہے، لوگوں کی جناب لاشیں گرانے میں پرواہ نہیں کرتا، کسی کی عزت اچھالنے میں اس پہ ذرا رحم نہیں اس کے دل میں آتا، وہ بدکاریاں بھی کرتا رہے، جناب شرابیں بھی پیتا رہے، وہ لوگوں کے برے نام بھی لیتا رہے، لوگوں کی کردار کشیاں بھی کرتا رہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا ہے اس نے، وہ بھی مر جائے تو دونوں کو ایک برابر ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، ایک دن عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے، چاہے دنیا کی عدالتیں کسی کو نہ پوچھ سکیں، دنیا میں اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے روب کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے کوئی اس کو نہ پوچھ سکے تو نہ پوچھ سکے، ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا جس دن اس سے بھی پوچھا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے وہ مالک یوم الدین، وہ دن ہے جس دن صرف ملکیت رب کی ہوگی، صرف اللہ کی ملکیت ہوگی، کوئی کسی کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جناب کسی کا عہدہ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی دولت پیسے اور ذات کوئی کام نہیں آنے والی، وہاں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہوگی۔ ہر کسی کو جناب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، بڑے بڑے جو کلگیوں والے، بڑے بڑے سرتاج اور بڑے بڑے نمرود اور فرعون، بڑے بڑے جناب خدائی کے دعوے کرنے والے بھی وہاں سر نگو ہوں گے اور ان کی کوئی سنائی نہیں جائے گی، کوئی ان کی بات نہیں پوچھنے والا ہوگا، وہاں تو بات اس کی پوچھی جائے گی جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جو یا رسول اللہ کہتا رہا نا، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا رہا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں گے، گلی میں اس کو لوگ دھکے بھی لگاتے ہوں گے، جوتا بھی اس نے کہیں نیا نہ خریدا ہوگا، کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہوگا، اور جناب کوئی اس کا حال بھی نہ ہوگا۔ قیامت والے دن دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اس دن پتہ انہی کا چلتا ہے، انہی لوگوں کو اس دن معیار قائم کر دیا جائے گا کہ آج یہ سارے اپنے عہدے سارے معاملات چھوڑ دو، آج دل کو چیک کیا جائے گا، ہر ایک کے دل میں دیکھا جائے گا، جس کے دل میں جتنا عشق مصطفیٰ ہوتا چلا جائے گا اس کی درجات اتنے بلند کر دیے جائیں گے۔
یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ سب یہیں کے یہیں ہی رہ جانے ہیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو انسان کو پکڑا جائے گا، انسان پکڑا جائے گا، اس کو وہاں پہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے آخرت کا قائم ہونا اور آخرت پر یقین رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا اتنے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اتنے گناہوں سے بچتے جائیں گے۔ جتنا یقین کمزور ہوتا ہے نا بندہ، اتنا گناہوں کی طرف جاتا ہے، اتنے گناہوں کی دلدل میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ یقین پختہ ہونا آخرت پر، اللہ سے جب بندے کو یقین ہو میری اللہ سے ملاقات ہونی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز کے لیے جب وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو جناب جسم کانپنے لگتا، پسینہ آ جاتا، پاؤں تک پسینہ بہنے لگتا، اور جناب نگاہیں نیچی ہو جاتی، جسم کانپنے لگتا، تھر تھرانے لگتے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں کانپتے ہیں؟ آپ نے تو جناب مرحب کو پچھاڑ دیا، نہیں کانپے، خیبر کو اکھاڑ دیا، نہیں کانپے، تو اب کیوں کانپتے ہیں؟ آپ کی طاقت کا اندازہ تو سب کو ہے، آپ اسد اللہ غالب ہیں، اور آپ جناب اسد اللہ و رسول ہی، آپ کیوں کانپتے ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ جناب یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، لیکن جب میں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ بادشاہ کی بارگاہ میں، اس مالک الملک کی بادشاہ میں، جب اس پروردگار کی بادشاہ میں، بادشاہت میں، اس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کی جلالت کی وجہ سے میں کانپنے لگتا ہوں کہ کس شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جس کے سامنے کسی بادشاہ کی نہیں چلنے والی، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہاں پر وسائل، سورسز وہی چلتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں ملوث ہوتے ہیں، جو حضور کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے نا، وہاں سورسز وہی چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ کانپتے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، تو ہم تو اس کے ایک معمولی سے بندے ہیں۔ تو بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ڈر جائے اپنے پروردگار سے، جو ڈر کے زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر جب جس نے اس کی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزاری ہوتی ہے نا، تو پھر وہ جنت میں اس کی مرضی کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا جو ہوتا ہے نا، کوڑا، لاٹھی، ڈنڈا، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت میں جس کو مل گئی نا، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جس کو جنت میں مل گئی، وہ زمین و آسمان اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ سمجھیں یہ ویلیو، جنت کی جگہ کی ویلیو کیا ہے؟ بندہ سمجھے نا کہ اپنے گاؤں سے 5 ایکڑ زمین بیچی ہے اور شہر میں جناب 1 کنال کا گھر لے لیا ہے، جگہ کی ویلیو نا 5 ایکڑ بیچ کے 1 کنال لے لیا ہے، یا شہر سے 1 کنال بیچ کے جناب دور گاؤں میں جا کے 10 ایکڑ لے لی ہے زمین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو 7 بر اعظموں سے بنی ہوئی زمین ہے نا، اس میں سمندر، آسمان اور جناب پہاڑ، کھائیاں اور جوہرات، ہیرے اور معدنیات اور بینک بھرے ہوئے دولتوں کے، یہ سب اس جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جو جگہ ہے نا، اس کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس سے بھی زیادہ قیمت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آخری بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا نا، آخری بندے کو، سب لوگ جا چکے ہوں گے، آخری بندہ ایک جہنم میں رہ جائے گا جس کے دل میں ایمان تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے سزا اس کو مل رہی تھی، پھر آخرکار وہ بھی بخشا جائے گا، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ اسے فرمائے گا کہ تو آخری بندہ رہ گیا تھا جنت میں جانے والا، اب جا تو جنت میں چلا جا، جتنی زمین تھی نا، زمین سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے جنت میں عطا فرما دی ہے۔ سب سے آخری بندے کو زمین سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے جنت میں عطا فرما دی، 10 گنا زیادہ جگہ۔ جب یہ آخری بندے کو جنت میں اتنی جائیداد، اتنی جاگیر ملے گی تو داتا علی اجویری کی میراث کا کیا عالم ہوگا، داتا علی اجویری کی جائیداد کا کیا عالم ہوگا، تو جناب مجدد الفیصانی کی جائیداد کا کیا عالم ہوگا، تو بابا فرید کی جائیداد کا کیا عالم ہوگا۔
تو ان کیوں اللہ کتنی کتنی عطا فرمائے گا جب آخری بندے کو اتنی عطا فرمائے گا؟ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب اپنے رحم و کرم عطا فرماتا ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کو وہ یوں پکڑ لیتا ہے، تو پھر انہوں نے ان بطش ربک لشدید، ان میں پھر ایک ذرا جنبش کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ تو اس کی پکڑ سے بندہ ڈرتا رہے۔ جب خوف خدا بندے کے دل میں سرایت کر جائے نا، پھر وہ دنیا سے ڈرتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے غم نکل جاتے ہیں، خوف نکل جاتے ہیں۔ جب وہ اس سے ڈرنے لگتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہو گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پھر وہ اس کو مطمئنہ لوگوں میں شامل فرماتا ہے، اپنے بندوں میں اس کو پھر شامل فرماتا ہے۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اس سے ڈرنے لگتا ہے، اس سے ڈرنے لگ جائے۔ کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں وہ پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اگر ناراض ہو گیا تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، تو لیکن وہ قہار جبار بھی تو ہے نا، وہ جلد حساب لینے والا بھی ہے، وہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ تو اس سے ڈرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت ایک دن ضرور بندے کو معاف فرمائے گا۔ اور ہم اس کے بندے ہیں تو وہ یقیناً بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں ذرا قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو حضور نے فرمایا بھئی یقینی طور پہ اللہ ہی حساب لے گا، اللہ ہی حساب لے گا۔ تو وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی حساب لے گا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ ہی لے کر آیا ہوں اور سچ ہی بتانے کے لیے آیا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ ہی حساب لے گا۔ تو اس نے اپنا جو پرنا تھا نا، رومال، وہ ایسے جھاڑ کے کندھے پہ رکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے کہتا ہے پھر وہ تو معاف ہی کر دے گا، وہ تو پھر معاف کر ہی دے گا۔ تو حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو حضور فرمانے لگے اس کو اپنے رب کی رحمت پر یقین ہی بڑھا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ جب اس پر بندے کو یقین اتنا ہو جائے نا کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، تو پھر وہ بندے کو معاف کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی ایک صفت جو ہے نا شکور ہے۔ شکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ناقدری نہیں کرتا۔ وہ جو بندہ اس کے سامنے جو کام حاجت اپنی پیش کرتا ہے نا، اس کا کام جو کوئی کرتا ہے نا، تو وہ اس کو روزی، اس کو اس کا بدلہ دیے بغیر اٹھاتا نہیں ہے، وہ اس کو بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے پروردگار کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور گناہوں سے اللہ تعالی ہماری بچت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔